بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ مائی اللہ رکھی صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ پٹ پٹتا ہوا رکشا بالکل گھر کے دروازے سے آن لگا۔ دروازے کی جھری سے انہوں نے جھانک کر دیکھا تو اقرا کو صبح صبح دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ اپنی اس بیٹی کے معاملات میں جلد باز، خود سر اور نادان طبیعت کے باعث ان کا دل ویسے ہی اس کی وجہ سے کھٹکتا رہتا تھا، اور بلا کسی پیشگی اطلاع کے صبح صبح یوں رکشا پکڑ کر آ جانا ویسے ہی کئی سوال اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے لپک کر دروازہ کھولا تو اقرا رکشے میں بیٹھی اس کے ڈرائیور سے بحث میں الجھی ہوئی تھی کہ جب وہ کام پر نکلا ہے تو اس کے پاس 1000 کا کھلا کیوں نہیں۔ غریب رکشے والا ابھی ان جوابات پر روشنی ڈال ہی رہا تھا کہ اقرا جی چادر جیسا دوپٹہ سر پر جماتی سلیقے سے لپیٹے ہوئے باہر آ گئیں۔ بیٹی سے الگ سلگ کے بعد رکشے والے سے بولی، اے بیٹا، تم اس پٹ پٹی کو تو ذرا دم کے لیے بند کر دو، کان پڑی آواز نہیں آتی، اور بیٹا ذرا دیر یہ دروازے کے ساتھ والی بینچ پر بیٹھ جاؤ، جب تک چائے پی لو تب تک ملازم قریبی دکان سے کھلے پیسے لے آتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً ہی ملازم کے ہاتھوں اسے ناشتے کی ٹرے بھجوا دی۔ اس سے پہلے کہ اقرا گھر میں موجود باوج اور چھوٹے بھتیجے سے ملنے ملانے میں وقت لگاتی، ماں جی اس کا ہاتھ تھامے ساتھ والی بیٹھک میں اسے گھسیٹ لائیں اور حیران ہو کر پوچھا، سب خیریت تو ہے میری بچی؟ اس طرح کیسے اس وقت آ گئی؟ تو ماں نے جواب میں بہت ہی فاتحانہ انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، میری نندوں کا تو اپنے سسرال میں دل ہی نہیں لگتا، بیبی باجی کے بیٹے کی آج چھٹی تھی تو جھٹ ہمارے گھر آ گئی۔ مجھے تو ایسی آگ لگی کہ بغیر کسی سے کچھ کہے رکشہ پکڑا اور ادھر آ گئی۔ اس کے جواب سے ماں جی کو تو یہ خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ آگ لگنا کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کافی سخت لہجے میں اس سے پوچھا، تمہاری نند اگر تمہارے گھر آ گئی تھی تو تم اٹھ کر یہاں کیوں چلی آئی، بغیر سوچے سمجھے کہ تمہاری آمد پر یہی باہر کھڑا رکشہ پکڑ کر تمہاری بابی اپنی ماں کے گھر چلی جائے تو تم کو کیسا لگے گا؟ گھر ہے یا تاش کے پتوں کا گروندا کہ ایک ذرا جھٹکا لگا تو آخر تک سب گرتے چلے جائیں۔ کبھی زندگی میں اپنی ماں کو مہمانوں سے ایسا برتاؤ کرتے دیکھا ہے؟ یاد رکھنا، مہمان کی تکریم، اس کی عزت ایمان کا حصہ ہے۔ فون اور ڈراموں سے دھیان ہٹے تو ایمان کو سمجھو نا۔ کچھ دیر تک ماں جی اس کے اس عمل سے پیدا ہو جانے والے حالات کی اونچ نیچ اسے سمجھاتی رہیں۔ جب دیکھا کہ بیٹی کو بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر تھوڑا نرم ہوتے ہوئے بولی، میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے، اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ ایک دن تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا مہمان بننا ہی ہے۔ سوچو ذرا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی مہمان سے اس روز بات بھی نہ کرے، غصہ ہو جائے۔ اس کے گھر آنے پر ماں نے ان کو بات مکمل نہ کرنے دی اور نام آنکھوں کے ساتھ ماں سے بولی، ماں جی اب کیا کروں؟ ماں جی کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا، اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے فریزر کی طرف لپکی، 2 سموسے اور کباب نکال کے بیٹی کو پکڑا کر بولی، بس یہ اب اپنی ساس اور نند کو کس طرح دینا ہے یہ تمہارا کام ہے۔ اقرا نے ماں کی بات کو سمجھتے ہوئے ان کو خوش ہو کر گلے لگایا، مدھم سی آواز میں سوری کہا، جلدی سے کچن میں کام کرتی بھاوج سے مل کر دروازے کی طرف لپکی۔ ماں جی بھی پیچھے ہو لیں۔ رکشے والا پلیٹ میں چمٹا ہوا جام چاٹنے میں مصروف تھا۔ انہیں دیکھ کر کچھ خفگی اور کچھ گزار لہجے میں بولا، اماں دیر کر دی، اب تو واپسی کے لیے سواری بھی نہیں ملے گی۔ ماں نے کہا، سواری موجود ہے، جہاں سے مجھے لیا تھا وہی مجھے واپس بھی چھوڑنا ہے۔ رکشے والے نے یہ سنتے ہی چابک دستی سے رکشے میں بیٹھ کر لیور کھینچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے ڈھیروں شکر کے ساتھ اس کی حفاظت میں اپنی نگاہوں سے دور ہوتی ہوئی بیٹی کو دیکھتے ہوئے ماں جی گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی کہ رکشے کی پھٹ پھٹ انہیں زندگی بھر کبھی اتنی سریلی نہ لگی تھی جتنی اس وقت لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب ماں کو ایسی معاملہ فہمی عطا فرمائے جو اپنے بچوں کو حقیقی آئینہ دکھا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی بیٹی کے گھر بسانے اور اجاڑنے میں اس کے خاندان، خاص کر اس کی والدہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر ماں چاہے تو اپنی بیٹی کو پیش آنے والے مسائل سے اچھی طرح نمٹنے کا گر سکھا سکتی ہے۔ چائنا کی کہاوت ہے کہ جب دیکھو کہ بیٹی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے اور اپنا گھر برباد کرنے پر تل گئی ہے تو اس کی والدہ کو اس کے کچن اور بیڈ روم سے بے خبر کر دو۔ قصہ مختصر یہ کہ کوئی بھی ماں جب چاہے اپنی بیٹی کا گھر خراب یا اسے سنوار سکتی ہے، جب چاہے اپنی بیٹی کے گھر کو جہنم اور جنت بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے، چھوٹے موٹے مسئلے مسائل کس گھر میں نہیں ہوتے؟ اگر ان کو طول دے دیا گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے بدنامی، رسوائی اور زندگی خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔
بالکل اسی طرح اگر ان کو صحیح معنوں میں حل کرنے کے لیے معاملہ فہم سوچ استعمال کی جائے تو یہ مسائل بڑی آفت کو لانے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بر صغیر کے شہر دہلی میں ایک طوائف گزری ہے جسے لوگ دیوی کے نام سے جانتے تھے۔ اسے نام یوں نہیں دیا گیا تھا بلکہ واقعی وہ تمام طوائفوں میں دیوی کا رتبہ رکھتے تھے۔ نہ صرف دلی بلکہ ہندوستان بھر کے تمام شرفا اس کے گاہک تھے۔ اسے صرف اس وجہ سے ایک مرد مومن نے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی کماتی تھی اس میں سے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتی تھی۔ اسے مذہب اسلام کی توہین کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ قتل ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد 2 مساجد کے ائمہ کے خاندان والوں نے خودکشی کر لی اور ایک امام مسجد ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا جو وہاں مسجد میں چوری کرتا پکڑا گیا تھا۔ اس نے دیوی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ دیوی در حقیقت ایک مسلمان خاتون تھی۔ اس کے والد صاحب بھی امام مسجد تھے۔ والد صاحب کی تنخواہ انتہائی قلیل تھی، گزر بسر بڑی مشکل سے ممکن ہوتا تھا۔ اس کے اوپر سے امتحان یہ آ پڑا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئیں۔ دیوی کے والد صاحب اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے اسے لے کر شہر گھومنے لگے۔ چھوٹے موٹے حکیموں کی سمجھ میں آنے والا مرض نہیں تھا اور بڑے حکیموں کی فیس ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی وہ ان حالات کا سامنا کر ہی رہے تھے کہ مسجد کی کمیٹی نے ان کو امامت کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا کیونکہ کئی دن غیر حاضر رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے نمازی پریشان ہو رہے تھے۔ کیونکہ سارے نمازی ایک طرف تھے اس لیے اہل محلہ نے بھی نمازیوں کو حق پر سمجھا اور امام صاحب سے بنا کوئی دلیل سنے والد صاحب سے مسجد کی امامت چھڑا لی گئی اور مسجد کے سامنے حجرے سے ہمیں نکال دیا گیا۔ کئی دنوں راتیں ہم لوگوں نے سڑک پر گزاری، پھر میرے والد صاحب ہمیں لے کر دہلی آ گئے۔ دہلی میں میرے والد صاحب میری ماں کے علاج کے لیے در بدر بھٹکتے رہے اور میں دن بھر بھیک مانگتی رہی۔ مجھے بھیک کے نام پر رقم ملتی تھی، اس سے ہم لوگ روٹی تو کھا سکتے تھے لیکن میری ماں کا علاج ممکن نہ تھا۔ میں ایک مسلمان بزنس مین کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئی۔ اس شخص کا مسالوں کا کاروبار تھا، انتہائی حسن پرست اور ہوس پرست آدمی تھا، بد کردار اور بد لحاظ بھی تھا۔ جب ہم لوگ دہلی آئے تھے اور میں نے بھیک مانگنا شروع کی تھی تب میرے والد صاحب نے مجھے کسی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سے بھیک مانگنے سے منع نہیں کیا تھا سوائے اس بزنس مین کے۔ ایک رات جب دیوی کی ماں سخت تکلیف میں تھی اور ساری رات ایڑیاں رگڑتی رہی یہاں تک کہ صبح کے وقت اس کی جان نکل گئی۔ دیوی اور اس کے والد صاحب کو کفن دفن کے لیے پیسے کی سخت ضرورت پڑ گئی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر دیوی اس مسلمان بزنس مین کی چوکھٹ پر جا پہنچی اور اس کو خود پر گزری آزمائش کی داستان سنانے کے بعد اس نے مالی مدد کی التجا کی۔ توقع کے مطابق کاروباری شخص نے مدد کے بدلے اس سے جسم کا تقاضا کر دیا۔ دیوی نے اس سے قانون اور حالات اور مقافات عمل سے ڈرانے کی کوشش کی مگر اس کو حاکم وقت کی خاص پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دیوی کے جسم حاصل کیے بغیر مالی معاونت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف دیوی کی ماں کو مرے پہر گزر چکے تھے اور اس کے باپ دیوی کے واپس آنے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ماں کی لاش سڑک پر پڑی باسی ہو رہی تھی۔ جب دیوی کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اپنا جسم اس کاروباری شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ کاروباری شخص دیوی کے جسم پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے گدھ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہوس مٹا لی تو دیوی کو اس کی ضرورت کی رقم دے دی اور ساتھ ہی اس کو پابند کیا جب بھی اس کو دیوی کی ضرورت ہوگی دیوی اس کے در پر حاضر ہو کر اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی پابند ہوگی۔ اس وقت دیوی دنیا کی مجبور ترین لڑکی تھی۔ اس کے پاس اس کاروباری شخص کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب وہ اس کی شرط نہ مانتی تو اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتی جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت بھی گنوا چکی تھی، اور رقم سے ہاتھ دھونے کا مطلب ماں کے غور و کفن کی لاش کو لے کر در در پھرنا تھا اور اس کے کفن کے لیے در در بھیک جمع کرنا تھی۔ اس مجبوری سے مجبور ہو کر اس نے کاروباری شخص کی تمام تر شرائط مان لی تھی۔ یوں اس کی عزت لٹ جانے کے عوض اس کی والدہ کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا تھا۔ شریک حیات کے رخصت ہو جانے کے بعد دیوی کا والد بالکل کمزور لانحیف ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں ریشہ آ چکا تھا۔ چند دنوں میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے قابل رہا اور نہ ہی پینے کے قابل۔ اب باپ کو اس حالت میں لے کر سڑک پر بیٹھنا دیوی کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً وہ ایک بار پھر اس کی دہلیز پر جا پہنچی جہاں سے پہلے اپنی عزت گنوا چکی تھی۔
اسی شخص کی وجہ سے اس کی ماں کو قبر نصیب ہوئی تھی، اور اسی کی وجہ سے آج اسے اور اس کے والد کو پناہ مل گئی تھی، مگر اس پناہ کی اس نے اپنی موت تک کی قیمت چکائی تھی۔ دیوی کا باپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہا بستر پر پڑا رہا، دیوی اپنی عزت بیچ کر اسے بستر پر کھلاتی رہی۔ باپ کی موت کے بعد دیوی نے اس کاروباری شخص سے پیچھا چھڑا لیا اور ایک کوٹھے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے حسن کی وجہ سے تمام طوائفوں نے اسے حسن کی دیوی مان لیا، اور یہ نام دیوی کو اس وجہ سے بھی پسند کیا گیا کہ اس نام کی آڑ میں وہ اپنا مذہب چھپا سکتی تھی۔ یوں دیوی کوٹھے کی زینت بن کر کمانے لگی، اور اس رزق میں سے صدقہ اور خیرات بھی کرنے لگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگی۔ لوگوں نے دیوی کے عمل کو مذہب کی توہین سمجھا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا، اور پھر ایک مرد مجاہد نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قاتل کو گرفتار کیا گیا تو اس نے قتل کی وجہ فتوے کو قرار دے دیا، اور جب اس کی جان بخشی کر دی گئی تو اس نے دیوی کو قتل کرنے کی وجہ کچھ یوں بیان کی کہ اس نے پہلے جی بھر کے دیوی کے جسم پر اپنی ہوس مٹائی، جب اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد وہ فارغ ہو گیا تو دیوی نے اس سے پیسوں کا تقاضا کیا۔ پیسوں کی بجائے اس نے دیوی کی جان لے لی۔ دیوی کو اٹھا کر جب طب خانہ لے جایا گیا تو وہاں جا کر دیوی نے اپنے آخری الفاظ کچھ یوں ادا کیے: بے شک کفر و شرک کرنے والے جہنمی ہیں، مگر میرا جسم نوچنے والا پہلا شخص بھی مسلمان تھا اور آخری شخص بھی مسلمان تھا۔ مجھے مار کر وہ کسی جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا۔ اس بات کا اندازہ اسے روز محشر ہو جائے گا کہ مجھ جیسی گناہ گار کو مار کر وہ خود کتنا گناہ گار ہو گیا۔ اس کے بعد دیوی نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان رب کے سپرد کر دی۔ اس کی موت کے چند ماہ بعد اندر ہی اندر جن دو ائمہ اور ان کے خاندانوں نے خودکشی کی، آپ جان کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کا گھرانہ دیوی کی دی گئی خیرات اور رقم سے چلتا تھا۔ دیوی ہی کی وجہ سے لوگوں میں ان کے سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ دیوی ہمیشہ ان کو 1 مہینہ ایڈوانس کے پیسے دے کر رکھتی تھی، تاکہ اگر کسی مہینے وہ پیسے نہ دے سکے یا وہ مر جائے، ان لوگوں کے پاس متبادل بندوبست کرنے کا وقت موجود ہو۔ انہی امام مسجد میں سے ایک میں بھی تھا۔ باقی دونوں خاندانوں نے خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنے بچوں کو قتل کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے چوری اور ڈکیتی شروع کر دی۔ اگر یہ دیوی آج بھی زندہ ہوتی تو آج بھی میں لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا۔ مجھے اس بات کی فکر بالکل نہیں ہوتی کہ میرے بچے بھوکے ہیں